العربیہ ویلفیئر فری ڈسپنسری کا افتتاح ہو گیا۔ بفا روڈ شیرپور کے مقام پر العربیہ ویلفیئر ڈسپنسری میں تجربہ کار ڈاکٹروں کی نگرانی میں چیک اپ کیا جائے گا۔ فرسٹ ایڈ کے بعد مریض کو کنڈیشن کے مطابق کسی دوسرے اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ یہ سہولت علاقہ کے عوام کے لیے یقیناً بڑی خوشخبری۔ تو میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میں بفا روڈ ہے یہ شیرپور کے مقام پر، یہاں پر یہ ایک العربیہ ویلفیئر فری ڈسپنسری کا افتتاح ہوا ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے افتتاح کیا۔ باقی تفصیلات ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پہلے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس پسماندہ علاقے میں اس طرح کی سہولت بڑی اچھی بات ہے، تو ماشاءاللہ یہ خیال آپ کو کیسے آ گیا یہاں پہ ڈسپنسری کی؟ جی شکریہ جی، میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بس یہاں کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ غریب ہے، اسی وجہ سے ہم نے چند ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے ہمارے جو ساتھی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ اس لیے یہاں پہ ایک فری ڈسپنسری ہم بنائیں گے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ اوقات کیا ہوگا؟ اوقات صبح 9 سے 12:30 اور 4 سے 5 تک۔ اس میں جو فری چیک اپ ہوگا اس میں ادویات بھی دی جائے گی؟ جی، اس میں 3 دن کی فری ادویات بھی دیا جائے گی، اور انجیکشن وغیرہ فری ہوگا، اور ڈرپ وغیرہ جو ہے وہ ہاف قیمت پہ ہوگا، 500 روپے فی تقریباً۔ اچھا جی، 3 دن فری ہے جی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 100 روپے پرچی فیس، اور اس کے بعد 100 روپے میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ 3 دن تو بالکل فری ہے نا، یہ ریلیف مل گیا افتتاح کی خوشی میں۔ اس کے بعد 100 روپے میں آپ پورا چیک اپ کروا کر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی بڑی کلینک تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے، اس کو فاسٹ ایڈ سمجھ لیں۔ حادثہ ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے جی حضرت صاحب؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت کار خیر کا کام ہے جی، تو ڈاکٹر صاحب نے اقدام کیا ہے اور بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ یہ کام تمام مسلمانوں کا ہے اور یہ عبادت سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے، اور افسوس کے ساتھ ہم اس میدان میں پیچھے ہو گئے۔ جتنے بھی رفاعی کام ہیں نا، یہ مسلمانوں کو کرنے چاہیے، اور یہ ہم سے لے لیے غیر مسلموں نے، اور انہوں نے اس سے ایک فائدہ اٹھا لیا کہ وہ اس طرح کے مفت چیزیں لوگوں کو دے کر ان کے عقائد خراب کر رہے ہیں۔ جب ہمیں ایک مسلمان اور اچھا اور مخلص آدمی مل رہا ہے اور وہ فری ڈسپنسری آپ کو دے رہا ہے، تو اس میں ہمیں خوشی بھی چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، اور جتنے بھی اہل خیر حضرات سے ان سے یہ درخواست بھی ہوگی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اور پاکستان میں ہو یا ہمارے باہر کے لوگ ہو، سعودی عربیہ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اقدام کر لیا ہے۔ اب ہم نے ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ مضبوط کرنا ہے۔ بالکل جی، حضرت کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنے بڑے وسائل تو نہیں ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں مخیر ہوتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اس سے ایمانداری اور دینداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی جائے گی۔ کار خیر میں سب اثر ڈالیں۔ اور کوئی بات کرنا چاہیں حضرت آپ؟ بس اللہ پاک کامیاب کریں، اللہ پاک ان کو توفیق دیں کہ اللہ پاک ان سے یہ کام لے لیں۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، سب کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ یہ پاک ان کو توفیق جی۔ عبادت سے جو ہے نا، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت سے کیا ہوتا ہے جی؟ جنت ملتی ہے، اور خدمت سے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ خدمت کرو تو اس سے خدا ملتا ہے، تو جس سے خدا مل گیا اس عبادت کی کوئی ضرورت ہے؟ حقوق العباد بڑی چیز ہے، تو کوشش کریں حقوق العباد میں معاملات کو ٹھیک کریں۔ میرے خیال اسی بھی اتفاق کر لیں، اجازت ہے، اسی کے ساتھ زیادہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسلمان ظاہر میں اور باطن میں بڑا تضاد ہے، تسبیح پگڑی کی آڑ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، بہت سارے بے عربی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل دین میں رکاوٹ اس وقت مسلمان ہے۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی اس کے بعد نظر آنا چاہیے۔ حضرت یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اصل مسلمان ہوا جس کا ظاہر اور باطن اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور چل رہا ہو، تو اس طرح نہیں چلے گا، وہ پھر ہوگا منافق، اور منافق کا درجہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ حافظ۔